اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ 17ویں پارے کی پہلی صورت ہے جو 122 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ 17 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اس میں ذکر ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ سورت کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم۔ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو خفیہ باتیں کرتے تھے، بعض اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے ان سے باخبر ہو کر وہ باتیں بتا دی جاتی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بتاتے تھے۔ اس بات کو وہ لوگ جادو کہہ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا رب اس کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے هل هذا الا بشر مثلکم، یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں، نعوذ باللہ کہتے تھے، بلکہ یہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء اکرام جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن کریم نے جواب دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آئے تھے سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن کریم سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق اور اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہر قوم ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً تو کہیں اشارتاً۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ ان اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگنے لگے، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا، انہیں ختم کر دیا۔ انہیں کہا گیا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس آ جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر راکھ کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہو۔ یعنی آسمان اور زمین جو پیدا کیے گئے ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی فعل عبث کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پہلاؤ سے ان کے خالق کو پہچانے۔ اگر آسمان اور زمین کے بنانے سے کوئی مقصود نہ ہوتا، صرف مقصد ایک مشغلے کے طور پہ ہی بنا دی جاتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے، لیکن ہمیں یہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات اس سے بالاتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو لہو و لعب کے لیے پیدا فرما دے۔ دنیا میں چونکہ حق اور باطل کا معرکہ رہتا ہے اور آخر میں حق ہی غالب ہوتا ہے، اس لیے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا
بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، کہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں سو وہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے، سو باطل مغلوب ہو کر دفع ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو یعنی حق کے خلاف بولتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ایسی باتیں کرتے ہو جس سے اللہ کی ذات پاک ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے تمہارے لیے خرابی ہے یعنی ہلاکت ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں میں سے معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کرتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ ایک سے زیادہ معبود ہونے کی صورت میں ایک کی مشیت کچھ ہوتی اور دوسرے کا ارادہ کچھ اور ہوتا، ایک چاہتا کہ یہ کام ہو جائے اور دوسرا معبود چاہتا کہ یہ نہ ہو جائے، تو اس طرح ٹکراؤ ہو جاتا، اور اس ٹکراؤ کا اثر آسمان اور زمین کے نظام پر ہونا لازم تھا۔ جب آسمان اور زمین میں فساد نہیں، اس کائنات کا نظام صحیح چل رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے کوئی اولاد اپنے لیے نہیں بنائی، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جو وہ بیان کرتے ہیں جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سو اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ غور کیا جائے تو کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں، اس ارض و سما میں، شمس و قمر، دن و رات وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پہلی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں جمنے والی چیزیں بنا دی، یعنی پہاڑوں کو رکھ دیا تاکہ وہ ان کو لے کر نہ ہلے۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پالیں، یعنی اس زمین میں کتنے راستے ہیں جو ہم اس کو طے کر کے سفر کرتے ہیں۔ پہاڑوں کا سلسلہ لے رہے ہیں، پہاڑوں میں اللہ نے کتنے راستے بنائے جس میں ہم چلتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اللہ نے ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج، چاند جو اپنے اپنے راستے پر چلتے ہیں، انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، ان میں نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو بنایا ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ گویا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اگر ہم اس میں غور کریں، یہ پہاڑوں کا سلسلہ، یہ سورج اور چاند، یہ دن اور رات، یہ آسمان اور زمین، یہ سارے سلسلے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو بھی اس میں غور کرے گا اللہ کو پائے گا، اللہ کی حکمت کو اس میں دیکھے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے بدعات اور رسومات سے محفوظ فرمائے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔